السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں UNN اور ہمارا پروگرام ہم اور عوام. اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے تجزیہ کار انور خورشید صاحب. ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل. اچھا انور خورشید صاحب، ویسے تو جو صحت کا اس ٹائم پہ حال ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سیاست پہ اگر ہم بات کر لیں، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو اور ضمانت بھی ہو گئی ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز شریف صاحب کی جو میرے سننے میں آیا ہے کہ وہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس میں ضمانت ہوئی ہے. اور ضمانت کے جو میری عمر ہوگی اتنی، اور جو ہم آئین اور قانون اور یہ چیزیں سنتے آئے ہیں، تھانہ کچہری جس کو کہتے ہیں، یہ ضمانت ہوتی ہے. کیس جب چل رہا ہوتا ہے تو ملزم ہوتا ہے وہ جی، جو ملزم ہوتا ہے تو اس کا اس وقت تک کیس جب تک چلتا رہتا ہے، اور پھر ایک فائنل ایک وقت آتا ہے جی، جس میں چند دن بھی لگ جاتے ہیں اور کئی سال بھی لگ جاتے ہیں. تاکہ ہماری عدالتوں میں الحمدللہ ریکارڈ ہوگا کہ 25 30 سال بھی لگتے ہیں کسی کیس کے. مطلب بچہ جوان بھی ہو جاتا ہے، بچہ جوان ہو کے دادا پوتا دادا بن جاتا ہے. تو جب وہ اس اسٹیج پہ ایک اسٹیج آتی ہے جس پہ جج صاحب ایک آرڈر کرتے ہیں، یا تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، اچھا، یا ملزم بری ہو جاتا ہے، یا ملزم کو سزا ہو جاتی ہے. ٹھیک. جب ملزم بری ہو جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. وہ سیدھا انسان جیسے عام انسان ہے وہ عام انسان ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کا مقدمہ ختم ہو چکا ہے. وہ ملزم کا لفظ اس سے ہٹ جاتا ہے. اور اگر اس ملزم کو سزا ہو جائے تو وہ ملزم کا لفظ پھر اس سے ہٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ لفظ لگ جاتا ہے مجرم. تو ضمانت جو ہوتی ہے وہ ملزم کی ہوتی ہے، مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. یہ ہم نے قانون سیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، لوگوں سے سنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بڑے جو وکیل ہیں، بڑے جج صاحبان ہیں، وہ اس کی کچھ اور تشریح کریں. مجھے نہیں پتہ ہے. میری تعلیم اتنی ہے کہ مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی، ملزم کی ضمانت ہوتی ہے. مجرم کے پاس جو ہم نے پہلے بچپن میں سنتے آئے ہیں، جس میں میرے پاس بڑا ذوالفقار علی بھٹو کا بھی کیس بہت بڑا کیس تھا، اور اس طرح کے بڑے کیس تھے کہ جو لوور کورٹ ہوتی ہے وہ جو سزا دیتی ہے اس سزا کو ملزم اپیل کرتا ہے اپنی اوپر والی کورٹ پہ. یعنی کہ جوڈیشل والی وہ جو جا کے وہ ہائی کورٹ میں کرتا ہے، ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ میں کرتا ہے، اور سپریم کورٹ جو سزا دیتی ہے تو اس کی اپیل کرتا ہے وہ صدر پاکستان کے پاس. اگر یہ ساری جگہوں سے ریجیکٹ ہو جائے، وہ اس وقت تک وہ مجرم ہی رہتا ہے. اور وہ ریجیکٹ ہو جائے تو ریجیکٹ ہو جائے، اگر اس کو معافی مل جائے تو معافی مل جائے. تو یہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے وہ مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہوئے تھے، اور ان کو سزا ہو چکی تھی، اور وہ جیل میں تھے. جیل میں سے جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ان کو جیل میں عدالت نے ان کو 8 ہفتے کے لیے ایک اسپتال جانے کی اجازت دی تھی، علاج کے لیے. اسپتال تو کوئی بھی مجرم، اگر جیل میں کوئی بھی قیدی ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ جیل کے اندر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کی لک آفٹر کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اور اگر معاملہ بڑھ جائے تو اس کو باہر اسپتال میں لے کے جاتے ہیں. یہاں پہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا، جس کی اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم تھے ان تک بات پہنچی. انہوں نے کہا جی اتنا زیادہ سنگین معاملہ ہے تو ان کو لہٰذا ملک سے باہر، کیونکہ یہاں پہ وہ علاج، کیونکہ ہمارے جو یہ تھے سابقہ وزیر اعظم تھے میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ رہ چکے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تو انہوں نے ہمارے ملک میں اتنی ترقی نہ کر سکی ہمارے ملک نے آج تک کہ ان کا علاج ملک کے اندر ہو سکے. تو وہ علاج کے لیے ان کو ملک کے باہر بھیجا 8 ہفتے کے لیے. اور اب ظاہر ہے اس ملک کی اس مجرم کی ایک شخصی ضمانت چاہیے تھی. وہ شخصی ضمانت ان کے بھائی نے دی جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، نہیں اپوزیشن لیڈر، شاید اپوزیشن لیڈر تھے، یس، اپنے PTI کی گورنمنٹ کے دوران. تو انہوں نے اس کی ضمانت دی اور وہ باہر چلے جائے گے 8 ہفتے کے لیے. پھر وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ جی بیماری زیادہ ہے تو دیر ہو رہی. اب ان کی پتہ چلا کہ بیماری جو ہے ٹھیک ہو گئے ہیں. اب وہ ٹھیک آ گئے ہیں تو جو قانون یہ کہتا ہے، اب وہ کتابیں مجھے نہیں پتہ ہے کہاں پہ ہیں کہ جو ان کو ضمانت دیتی ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ وہ جیسی جہاز سے اتریں گے وہ سیدھا جیل میں جائیں گے، ان کی سزا وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ علاج کے لیے گئے تھے.
اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اگر ان کے پاس ٹائم بار ابھی ختم نہیں ہوا وہ والا جو جس وقت ان کو سزا ہوئی تھی 4 سال پہلے, تو وہ اپیل کر سکتے ہیں. اگر سپریم کورٹ نے یہ کیا تھا تو صدر پاکستان کو اپیل کر سکتے ہیں اور صدر پاکستان ان کو رہا بھی کر سکتے ہیں, اور صدر پاکستان قانون کے اندر رہتے ہوئے. اور کوئی ضمانت کا سلسلہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ضمانت مجرم کی جس کو سزا ہو چکی ہے ضمانت نہیں ہوتی, سزا ختم ہوتی ہے. سزا ختم ہوتی ہے بالکل. ایک چھوٹی عید کا دن ہے, آج چاند رات ہے, تو رات کو صدر پاکستان اعلان کر دیتے ہیں کہ جو چھوٹے مجرم ہیں جن کی 3 مہینے کی سزا ہے, یا چھوٹے چوری چکاری کے چھوٹے چھوٹے جرموں میں قید ہیں, تو ان کی سزا معاف کر دی جائے گا. تمام مجرموں کی سزا, قیدی جو جیل میں ہیں ان کی سزا میں 1 سال کمی کر دیں, 6 مہینے کمی کر. تو صدر مملکت کے پاس اختیار ہے. تو ابھی بھی صدر مملکت کے پاس ابھی یہ اختیار نہیں کہ جہاز سے اترنے سے پہلے ضمانت والا. تو دیکھو ضمانت کا لفظ میں نہیں بول سکتا کیونکہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری نالج کم ہو, مگر ضمانت میں نے کہیں نہیں سنا نہ پڑھا ہے. ہاں ان کی سزا ختم ہو سکتی ہے, اس کے جو بھی قانونی طریقہ کار ہیں اس کے تحت ہو سکتی ہے, مگر he will have to go to jail once. جہاں سے جس کمرے سے نکلے تھے اس کمرے میں انہوں نے واپس جانا ہے ایک دفعہ. ٹھیک ہے. تو اب مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ مجرم جو ہے اس نے آ کے اپنی سزا تو پوری کرنی ہے, ہونا تو یہی چاہیے. بالکل ایسے ہونا چاہیے. تو آگے پھر آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے اس خبر کے بعد؟ ابھی جو میں نے سنا ہے کہ ان کی وہ جو ایک توسیع ہوئی ہے کسی وہ 24 تاریخ تک, وہ میرے خیال سے توشہ خانہ کی کوئی علیحدہ کیس تھا شاید, اس کا ہوا ہے. کیونکہ کیس اتنے زیادہ ہیں, اتنے گڈ مڈ ہوئے ہیں کیس, پتہ نہیں چلتا کہ کون سا کیس کہاں لگا ہوا اور کس وقت لگا ہے. 9:32 پہ کیس لگا, 9:33 پہ ڈاکومنٹ مانگے, 9:34 میں وکیل صاحب پیش ہوئے, 9:35 پہ اس کو کھولا, 9:36 پہ بند کیا, 9:37 پہ کہا کہ جی چلے جی ضمانت ہو گئی. ہر منٹ کے بعد یہ واقعہ ہوا. تو یہ ایسے ہماری عدالتوں میں ایسے نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات ہے کہ ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ بائیو میٹرک آن لائن کیسے ہوتا ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. یہاں تو بینکوں والے کسی کو بائیو میٹرک کرنا ہوتا ہے بڑے سے بڑا, یعنی کہ یہاں پہ ابھی ہم کسی وہ کیا کہتے ہیں پراپرٹی کا ٹائکون کوئی نہ ہونے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں. اگر اس کا بھی بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے تو پورے کا پورے اسٹیٹ بینک کا یا کسی بڑے بینک کا عملہ چلا جائے گا اس کے گھر, وہ بائیو میٹرک کی مشین لے کے ساتھ, اور ان کی بائیو میٹرک کرے گا کیونکہ ان کا انگوٹھا چاہیے. تو یہاں پہ بغیر بائیو میٹرک کے وہ سارا کیس لگ گیا. یہ سمجھ نہیں آئی کہ کسی کے بیاف پہ کوئی بائیو میٹرک کے, میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے تو آپ جا کے اس پہ انگوٹھا لگا کے خیر ہے, یا میرے گھر میں میرا بیٹا یا میری وائف جا کے لگا لے, ایسے نہیں ہوتا. انگوٹھا میرے ہی لگنا ہے کیونکہ انگوٹھا نیچرل فنامنا کے دوسرے کا انگوٹھا اس میں نہیں ہوتا. اگر یہ بائیو میٹرک والا سسٹم نہ ہوتا کہ آپ نے آن بیہاف آف پیش ہونا ہے, وکیل پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں, پیش ہو سکتے ہیں, مگر یہاں پہ بائیو میٹرک کا سلسلہ تھا. کیونکہ بائیو میٹرک بھی سنا ہے کہ تارڑ صاحب نے کی ہے. اچھا, یہ آپ کے جو بہت سارے سوال ہیں اور بہت ساری جو باتیں ہیں نا, یہ بڑا اب جو آپ بالکل ایک نقطہ نکال رہے ہیں, یہ بڑا اس ٹائم اور بہت سوال کھڑے کر رہے ہیں. نہیں, سوال تو ہے نہیں, یہ سوال میرا نہیں ہے, یہ سوال 25 کروڑ عوام کا ہے. اچھا, اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ لوگ بھی شامل ہیں. جب ان سے سوال کرو نا تو ان کے پاس جواب نہیں ہے, ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس جواب کے اوپر کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کا یہ ہوا تھا, وہ جی زرداری کا یہ ہوا تھا, فلانے کا یہ ہوا تھا, وہ جی مولانا فضل الرحمان, وہ اپنا اس پہ کاؤنٹر سوال کر دیتے ہیں, اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. ایسے ہی جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب جب فلور آف اسمبلی کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم نے 1 فیلڈ کھینچے تھے, وہ ذرائع پھر عدالت نے کہا لائیں جی وہ ذرائع, تو وہ ذرائع ملے نہیں, ان کے ہاتھ میں وہ پرچیاں رہ گئیں. ایسی پرچیاں جیسے ان کے ادھر صدر وہ جو تھے اوباما کے سامنے پرچیاں تھیں ان کی, ایسی پرچیاں ان کے ہاتھ میں ہر وقت رہتی ہیں, تو وہی پرچیاں شاید ابھی بھی لے کے آ رہے ہوں. اچھا, تو پھر کیا عمران خان صاحب بھی جب مجرم ہوں تو پھر ان کو بھی ضمانت مل سکتی ہے؟
جیسے اب نواز شریف صاحب کو دیکھیں جی یہ والا جو آپ نے کوشچن کیا نا یہ بڑا اہم کوشچن ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ضمانت مل سکتی ہے. وہ تو تب ہو نا کہ آپ کو انصاف ہو تو عمران خان صاحب کو بھی ضمانت ملے, اگر زرداری صاحب ہیں تو ان کو بھی ضمانت ملے, اور اگر کوئی ایک بچہ جس نے ایک تندور سے روٹی چرائی ہے 8 روپے کی اس کو بھی ضمانت ملے. یہاں پہ وہ انصاف کا سسٹم نہیں ہے, اور یہ میں نہیں کہتا, یہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو انصاف دینے والے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ انصاف نہیں ہو سکتا, ان کے شاید اختیار میں نہیں ہے انصاف, وہ کر نہیں پاتے انصاف. ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو عدالت کے باہر ایک ترازو لٹکا ہوتا ہے, بندے کی آنکھ پہ پٹی بندی ہوتی ہے اور ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہی یا دیکھ رہا کہ سامنے کون ہے, میں نے تو سننا ہے اور فیصلہ کرنا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ جو بڑا ہے پیسے کے لحاظ سے, عہدے کے لحاظ سے, اس کو جو بھی اس کو فساد جو بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے انصاف مل گیا. اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے, اور میں خود ابھی کیا اس چینل پہ بیان کروں کہ آج بھی میں کسی ایسے کیس میں پھنسا ہوا تھا تو میرے خیال سے 4 مہینے ہو گئے, یہ لے آؤ وہ لے آؤ, یہ لے آؤ وہ لے آؤ. آج مجھے یہ کہا گیا کہ وہ کور اتھارٹی لیٹر لے کے آؤ, وہ اتھارٹی لیٹر ایک بنا کے بھیجا ہے عدالت میں, تو وہ کہ یہ چلے گا, وہ کہیں گے تو پھر اس کو فائنل کر کے پھر آگے دوبارہ بھیجیں گے. تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, اور اس بات کو میرے خیال 3-4 مہینے ہو گئے ہیں یہ کیس ایک چل رہا ہے. تو وہ کیس میرے خیال سے 6,000 روپے کا ٹوٹل, کیس میں ٹوٹل انوالومنٹ 6 سے 10,000 روپے کی ہے. تو وہ دیکھیں, اور ادھر سے اربوں نہیں کھربوں روپے کا معاملہ ہے. اب آن دا ادر اچھا, میں اس دن ایک شو کرنے گئی تو ایک بزرگ مجھے ملے, اب مجھے ان کی بات یاد آ گئی, تو انہوں نے کہا کبھی بھی آپ اپنے شو پہ بیٹھیں تو یہ سوال ضرور اپنے گیسٹ سے کیجئے گا, عوام جو ہے وہ اس پہ ضرور سننا چاہتی ہے کہ یہ جو اقتدار میں آ کے بیٹھتے ہیں ہماری ووٹ سے, جب یہ قرضہ لیتے ہیں ہم سے پوچھ کے لیتے ہیں, اچھا چلے جی قرضہ لے لیا, اب قرضہ لے کے انہوں نے قرضہ کہاں لگایا وہ ہمیں بتایا, اب اس کے بعد تو قرض دار تو ہم ہو گئے, پس تو ہم گئے, مشکل میں تو ہم آ گئے. تو وہ انہوں نے ایسا سوال کیا تو میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی, کہہ رہے ہیں اب عوام یہ باتیں سوچتی ہے, عوام پوچھ رہی ہے, عوام کو جواب چاہیے کہ آپ نے ملک کو اتنا قرض دار کر دیا, ہم اتنے قرض دار ہو چکے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا, تو پھر نظر بھی تو کچھ نہیں آ رہا. دیکھیں جی, قرضہ جو ایک آدھ دفعہ یا کوئی کسی مجبوری میں لینا, کوئی جو انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہوتی ہیں ان کو مجبوری بن جاتی ہے, ہو جاتا ہے, مگر اس کی عادت بنا دینا, اور کیونکہ جب جو قرضہ دینے والے ہوتے ہیں نا, ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح دبا کے رکھیں, اور وہ پھر اپنے تمام جو ان کے جائز اور ناجائز دونوں ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں, کیونکہ جائز بات ماننی تو چلو جائز ہے, سارے سمجھتے ہیں, عوام بھی سمجھتے ہیں, ناجائز باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں. مطلب جائز بات میں عوام کو تکلیف کم ہوتی ہے اور ناجائز بات میں عوام کو زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. نہیں, دونوں باتوں میں عوام کو تو دونوں باتوں میں تکلیف ہے نا, جائز بات ہے تب بھی عوام کو تکلیف ہے, اور ناجائز ہے تو اس میں تو ہے ہی ہے, اس میں تو عوام کو چھوڑ کے خود حکمرانوں کو بھی تکلیف ہے کہ جو نہیں چاہتے, ان کا کسی بھی ہمارے کسی بھی وزیر اعظم کا یہ دل نہیں کرتا ہوگا کہ ہمارے اوپر باہر سے آ کے کوئی ڈکٹیشن دے, مگر ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے جو اپنا نظام ہے نا, اس نظام کو وہ صحیح نہیں کرتے. اب جیسے وہاں سے اسحاق ڈار صاحب وہاں سے بیٹھے, وہ بھی ایک مجرم تھے, ان کا ایک گلادہ قصہ ہے, اس پہ میرا خیال 3 گھنٹے تو اس پہ ہی لگ جائیں گے اگر اس پہ بولنا شروع کیا. چھوٹا موٹا کر کے تھوڑا منٹوں میں نمٹا دیتے ہیں. وہ اصل میں اسحاق ڈار صاحب جب جہاز میں بیٹھے تو یہاں پہ ڈالر کوئی میرے خیال سے 7 روپے یا 5 روپے سستا ہو گیا. انہوں نے جہاز میں شور میں جانا شروع کر دیا, دیکھا یہ میرا صرف جہاز میں بیٹھنا تھا. اسی طرح میاں محمد نواز شریف ابھی جب انگلینڈ سے ابھی دورے پہ آئے ہیں, پاکستان آ رہے ہیں دورہ کرنے پاکستان کا,
تو دورہ بھی ان کا کامیاب یا ناکام دو ہی صورتیں ہیں. اگر دورہ کامیاب ہوا تو وہ یہاں پہ 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے یا چیئرمین رہیں گے پارٹی کے پرائم منسٹر, اپنی بیٹی کو بنائیں گے, اور 5 سال جب ان کے مکمل ہو جائیں گے دورے کے تو ہمارے وائس رائے صاحب واپس چلے جائیں گے. اور اگر نہیں تو یہ جیسے ہی وہاں سے انگلینڈ سے نکلے تو یہاں پہ پیچھے سے ہمارے جو کیئر ٹیکر تھے انہوں نے پٹرول نیچے کر دیا. اب پٹرول نیچے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ڈالر نیچے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی یہ چیزیں تب نیچے جائیں گی جب آپ کے پہلے قرضے ختم ہو جائیں گے, جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کل کو, یعنی کہ 10 سال بعد کی بات کر رہا ہوں, 20 سال بعد کی بات کر رہا ہوں, کل کو آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1 روپے میں $2 ملیں, مگر وہ آنے کے لیے وقت چاہیے. تو اس وقت کے لیے, اس وقت سے پہلے نہ آپ پٹرول سستا کر کے آپ کوئی کمال کر رہے ہیں, نہ آپ ڈالر سستا کر کے کوئی کمال کر رہے ہیں. کوئی یہ آرٹیفیشل لگ رہا ہے, ایسے آرٹیفیشل لگ رہا ہے جیسے ساگ ڈار صاحب بیٹھے تھے کہ میں ابھی آ کے سستا کر دوں گا. نہیں, یہ انفلیشن کے ساتھ ساتھ قرضہ, کیونکہ قرضہ ساتھ ہے. اگر قرضہ نہ ہو تو پھر تو ڈالر سمجھ آتی ہے نیچے جانا, پٹرول کا سمجھ آتا. آج تو سنا ہے کہ دال چاول نیچے آ رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے میاں صاحب کی آمد کے لیے, کہ تاکہ لوگ جب بات کریں تو ان کے منہ میں یہ بات ہی نہ آئے کہ تو کی لین آ رہے ہیں. تو جو ڈالر جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 189 پہ 85 پہ چھوڑا تھا, اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس کو 312-14 پہ پتہ نہیں کہاں لے گیا. تو یہ بات ہے کہ میاں صاحب کے آنے کی وجہ سے آرٹیفیشل یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے انور خورشید صاحب, ابھی پروگرام میں بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بہت سارے سوال ہیں, بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ سے اور گفتگو کرنی ہے, اور آپ نے بہت سارے ایسے پوائنٹ جو ہیں وہ ہمیں ابھی شو پہ آپ نے جو دیے ہیں اس پہ بھی بات کرنا لازمی ہے. لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.